اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل البر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسان جب بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو میرا غم ہلکا ہو جائے، ختم ہو جائے. بہت زیادہ تھک جاتا ہے غموں کی آندھیوں میں، غموں کے جنگل میں، غموں کے صحراؤں میں، غموں کے ویرانوں میں. اس کی چاہت ہے یا میرا کوئی غم سنے یا پھر کوئی ایسی تدبیر ہو کہ میرا غم ہلکا ہو جائے. ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لائے غموں کو ختم کرنے کے لیے، اور آخری تاجدار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہی سارے غموں کو ختم کرنے کے لیے. قیامت تک کے غم کا انہیں علم تھا کہ لوگوں کے قیامت تک کے غم کیا ہوں گے، اور قیامت تک کی پریشانیاں کیا ہوں گی، مشکلات کیا ہوں گی، مسائل کیا ہوں گے، الجھنیں کیا ہوں گی. قیامت تک کے ان کے علم میں تھا. اللہ نے اپنے علم سے انہیں علم عطا فرمایا تھا. ان قیامت تک کے آنے والے غموں اور پریشانیوں کے لیے میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تدبیریں بتائی ہیں، نظام بتایا. قیامت تک کے آنے والے نظام کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو پھر کسی اور نبی کا انتظار ہے. ایسے ہوتا تھا، ایک نبی رخصت ہوتے تھے، کسی اور نبی کا انتظار ہوتا تھا، وہ آ کے ہمیں غموں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ناکامیوں کا حل اور پریشانیوں کا حل وہ آ کے بتائیں گے. میرے آقا بس آقا تھے. میرے حضور کی وصال کے بعد، انتقال اور پردے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. میرے حضور سارے مسائل کا حل 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے ہیں، 100% بتا کر گئے، سمجھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں. ایک ایک چیز کو ہماری زندگی میں بہترین طریقے سے سلجھا کر گئے ہیں. 100% کہ اگر زندگی میں یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا، یہ مسئلہ آ جائے تو یوں کرنا. جیسے کوئی آخری وقت میں وصیتیں لکھتا ہے، اپنی نسلوں کو کہتا ہے کہ بیٹا فلاں مسئلہ آئے تو یوں کرنا. میرے والد صاحب کی میں نے وصیتیں اٹھائیں، اس میں باغ کے ساتھ کچھ پڑوسی تھے جنہوں نے ساری عمر پریشان کیا، میرے والد صاحب نے وہ لکھا. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری عمر دوستی نبھائی، ان کا لکھا. جب مجھ سے واسطہ پڑا تو میں نے لسٹ میں جنہوں نے ساری عمر تنگ کیا تھا انہی لوگوں سے میں نے بھی تکلیف اٹھائی. میرے والد نے جو لکھا تھا سچ لکھا تھا. میرے والد کے لکھے ہوئے میں خطا ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کے لکھے میں خطا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. قیامت کی صبح تک میرے آقا نے جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ. یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجت. میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشرے میں. تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے.
تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے. نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں. تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں. میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں. میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ. ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے. پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا. اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں. فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے. اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئی. اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت یہ دعا طاقتور ہے. عجب دعا ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے. کہ عجب دعا ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں. اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں چل جا. رحمت. فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لی ہے سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا. کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے. اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا. ایک صاحب تھے شراب پیتے تھے میری آنکھوں کے سامنے. میں اس دن ایک خواب دیکھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا. اچھا میں خواب مجھے زندگیوں میں سالوں میں آتے ہیں، آتا ہے تو پھر ہوتا ہو. میں نے دیکھا کہ میں اڑتا جا رہا ہوں. جانا میں نے ایک بہت بڑے روحانی مرکز میں ہے، ایک روحانیت کا بہت بڑا. میں ایک مسجد کے روشن دان سے گزرا، روشن دان سے اڑ رہا ہوں نا. آگے گیا تو مسجد میں قوالی ہو رہی ہے. میں کہتے عجیب بات ہے، مسجد میں قوالی ہو رہی. سامنے دیکھا تو وہ صاحب ہیں، اس کی ہلکی ہلکی مونچھیں ہیں، ہلکی ہلکی اس کے داڑھی کے بال ہیں، اور وہ کھڑا ایسے اس نے دیکھا اور مجھے مسکرایا، اور محسوس ایسے ہوا جیسے یہ جو سامعین حاضرین ہیں ان کا لنگر کی ترتیب اور تیاری کر رہا، اور دل میں ایک تصور پیدا ہوا کہ رب نے اس کی بخشش کرتے. مجھے آنکھوں سے یاد ہے اس نے دن رات شراب کی زندگی گزاری. میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا. رحمت کی کوئی بندہ آج تک تشریح نہیں کر سکا. نبی رحمت کی کوئی بندہ آج تک وضاحت نہیں دے سکا. نبی رحمت. اور رحمت کی آج تک کوئی بندہ ایک بھی ہے
اس پہ کوئی کتاب لکھ کے کہہ چکا ہو کہ میں نے رحمت کو آج کوزے میں بند کر دیا ہے، نہ، اس کی رحمت کے پہلو بھی عجب ہیں، اس کی رحمت کے انداز بھی عجب ہیں، اس کے دینے کی ترتیب بھی عجب ہے، اس کے بخشش کی بھی، اس کا رزق دینے میں، دولت دینے میں، صحت دینے میں، عزت دینے میں، وقار دینے میں، شان و شوکت دینے میں، وہ نظام اس کا عجب ہے جو میری آپ کی سوچوں، میرے آپ کے وجدان، میری آپ کے جذبوں سے بالا تر ہے کہ وہ بس اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا، سونا آپ بھی توجہ فرمائیں، سخیا رسول اللہ کرم دی نگاہ فرماؤ، وتوجہ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، وتوجہ الیک، آپ توجہ فرما دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف اور آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے گا، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف و آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ قبر میں جب اعمال آ کے دائیں بائیں بیٹھیں گے نا، دائیں نماز، روزہ، سر کی طرف قرآن، پاؤں کی طرف اللہ کی محبت اور عشق اور تسبیح خانے جیسے جتنی بھی رحمت اللہ کی محبت کی طرف اٹھنے والے قدم، یہ سارے آئیں گے، یہ مشکل کشا بن جائیں گے، عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، بائیں طرف سے آئے گا تو یہ روکیں گے، سر کی طرف سے آئے گا جو یہ روکیں گے، پاؤں کی طرف سے۔ اللہ پاک ان اعمال کو مشکل کشا بنا دے گا۔ لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، اور میں قرآن اللہ پاک اس کو انسانی شکل دے گا اور اس کو سوالوں کا جواب دیتا جائے گا، درود کو اللہ انسانی شکل دے گا، اس کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا، اور منکر نکیر کے سوال ختم، اور ہمیشہ کی جنت۔ سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ محسوس کیا آپ نے لفظ محمد میں سرور کتنا ہے، لفظ محمد میں سکون کتنا ہے، لفظ محمد میں چین کتنا ہے، لفظ محمد میں لذت کتنی ہے، لفظ محمد میں چاشنی کتنی ہے، لفظ محمد میں عشق کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجدان کتنا ہے، اور لفظ محمد میں وجد کتنا ہے۔ محمد 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 محمد۔ تصور کریں حضور کرسی پہ بیٹھے ہیں اور میں دکھیارا غم کا مارا، حضور اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ممبر پہ، اور میں آیا پاگل دیوانہ، این محمد۔ ہائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہہ پڑا، مئی نے بکری کو کیا ذبح، تھوڑے سے خون کے قطرے نکلے، بکری میں تھا ہی کچھ نہیں، تو اس مئی نے پتہ ہے کیا کا پکارا زور سے، واہ محمد، اے میرے سخی کملی والے، آپ کا دور برکتوں والا کہاں گیا؟ اور مئی نے کہا نہیں تو ایک بدلی آئی، اس میں آواز آئی، یا ابو الحفص، یا ابو الحفص، اے ابو حفصہ کے والد بتا ہم کم برسیں، اے عمر کہاں بتا کب برسیں، اور پھر جو برسا نظام، اور پھر جو برسی رحمت میرے کملی والے کے صدقے، برسا نظام،
نبی الرحمہ، نبی پھر وجدان سے کہیں، خواتین بھی مرد بھی ڈوب کے کہیں، دل کی گہرائیوں سے کہیں اور اس تصور سے کہیں میرے آقا بیٹھے ہیں اور ہم غموں کے مارے، دکھوں کے مارے اور پریشان حضور کو، میرے آقا کو ادب سے ان کے نام سے پکار رہے ہیں۔ دل بھی غموں میں دل بھی ہے، دلوں میں غم بھی ہے، زبانوں میں غم بھی ہے، جسم پھپھولے ہیں، چھالے ہیں اور دکھ کے مارے ہیں اور پکار رہے ہیں محمد 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 یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک ان تقضی حاجتی، اے میرے آقا اللہ سے سوال کرتے ہیں، سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث میں یہ بات، حدیث کی دعا سنا رہا ہوں، یہ حدیث کی دعا سنا رہا ہوں۔ کئی روایات میں یہ حدیث ثابت ہے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل حج میں اس کو لکھا ہے، کئی روایات میں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے آقا آپ تو رحمت والے نبی ہیں۔ پھر کہا یا محمد انی اتوجہ کا، آپ دعا فرمائیں، وہ نظر فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، نظر فرمائیں، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، کرم دی ایک نگاہ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک، آپ توجہ فرمائیں اور میرے رب سے عرض کریں، الی ربک، توجہ فرمائیں اور میرے رب سے دعا کریں۔ اس لیے صاحب مزار کو دعاؤں کے لیے کہنا شرک نہیں، حرام نہیں، بدعت نہیں، دھوکہ جھوٹ نہیں۔ یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربک، اپنے رب سے کہیں ان تقضی حاجتی، میری یہ حاجت ہے، یہ میری حاجت پوری ہو جائے، یہ میری حاجت ہے۔ جب تقضی حاجتی ہے نا، اس حاجت پہ اپنی حاجت کا تصور کریں، اس حاجت پہ بولے، اس حاجت پہ اپنی حاجت کا تصور کریں، ان تقضی حاجت، بڑی کمال دعا ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب، میں کہا حاجی صاحب آپ نیک آدمی ہیں، آپ 2 نفل پڑھیں حاجت کے، حضور کے روضے کے قریب جہاں سہولت سے جگہ مل جائے مسجد نبوی میں، اور ایک تصویر بیٹھ کے نا، ایک تصویر بیٹھ کے اس کی پڑھیں، پر پڑھیں ایسے جیسے پڑھنے کا حق ہے، گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، عاجز بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، منگتا بن کے، منگتا بن کے، بھیکاری بن کے، ایک تصویر پڑھیں، کام ہو جائے گا۔ اعتکاف ختم ہوا، کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے فون آیا، آپ کہاں ہیں؟ میں کہ میں کھڑا ہوں یہاں اپنے ابکری کے دفتر کے سامنے، میں آ رہا ہوں۔ حاجی صاحب کے بغل میں سٹک تھی، آئی جی کی سٹک ہوتی ہے، سٹک تھی، اور میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھے آئی جی بنایا ہے پنجاب کا، اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے پاس کیا فائدہ، میں نے تو جو دعا بتائی تھی انہی کے پاس جائے ہیں، آپ آئے تھے میرے پاس، میرا گھر تھا خالی، میں نے بھرے گھر بھیج دیا اور بھرے گھر نے نواز دیا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، بڑے گھر نے نواز دیا، آپ ان کے پاس جائیں۔ میں نے جس کو یہ دعا بتائی ہے، جس مقصد کے لیے، حاجتی، آپ کی کوئی حاجت ہے، وہ رزق ہے، وہ دولت ہے، وہ صحت ہے،
وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ محمد آل محمد نسبت ہے، وہ اصحاب محمد کی عقیدت اور ادب اور اتباع ہے، وہ اولیاء کا تعلق ہے، وہ بیٹیوں کے رشتے ہیں، وہ بیٹوں کا نظام ہے، وہ بے اولادی ہے، وہ صحت ہے، وہ تندرستی ہے، وہ بڑا گھر ہے، وہ سواری ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے۔ میرے لیے ممکن ہے، میرے لیے ناممکن ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، کائنات کے کسی بندے کے لیے ناممکن میرے آپ کے لیے۔ کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ میرے اللہ کی لغت میں، میرے اللہ کی لوح محفوظ میں، میرے اللہ کی قدرت کے قلم میں کوئی ناممکن 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 ممکن ہی نہیں ہے کہ ناممکن ہو۔ عجب دعا ہے۔ ہماری یہ ٹیم ابھی اس کو فوراً سوشل میڈیا میں ڈال دے گی، پہلے بھی پڑی ہوئی ہے، ڈال کے مجھے چٹ دیں سوشل میڈیا میں، ابھی ڈال دیں فوراً، تاکہ لوگ اس کو فوراً دیکھیں اور دیکھ کے پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ کوئی حاجت ہے کملی والے کے وسیلے سے، کوئی حاجت ہے نسبت مصطفیٰ سے۔ آج ایک خاتون نے ٹیلی فونک پروگرام میں کسی ملک سے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے 1 to 9 کا عمل کیا، 129 بار سورۃ کوثر تھیلی پہ پڑھی، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، آپ ریکارڈنگ میں سنیں، یہ الفاظ ہیں اور ریکارڈنگ میں سنیں۔ آج پروگرام آج کا جو میں پوری دنیا کی فون سنتا ہوں، میری تھیلی میں سے سونا نکلتا ہے۔ کملی والے کی نسبت کے ساتھ، میرے آقا کی نسبت کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی قرآنی نظام ہے، ان کی تاثیر کمال ہے۔ سارا قرآن کمال ہے، سارا قرآن بے مثال ہے کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر نہیں چھوڑی، اور 129 بار سورۃ کوثر کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، پر میری تھیلی سے سونا نکلتا ہے، جواہر نکلتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5000 سے کم کا نوٹ نہیں نکلتا، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے، کوئی کہتے یہ نکلتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ، کملی والے کی نسبت، آقا کی نسبت، سورۃ کوثر کی برکت۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک۔ آپ نا سواری میں بیٹھے ہو نا، میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ کئی سفر میں ہیں، کئی سواری میں ہیں، کہیں ہیں، نفل سفر سواری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل سفر سواری میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قیام فرض نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ کا ہونا فرض نہیں۔ یہ بتا دوں آپ کو، کہیں گاڑی سواری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، پھر نہیں، توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہو، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھتے ہوئے آپ وہیں پڑھیں، اور اس دعا کو نفل پڑھ کے دو، پھر اس دعا کو موبائل پہ لے کے، کاغذ پہ لے کے، یا سینے کے اندر کی پرتوں پہ اس دعا کو گڑ گڑا کے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے ایک بات کہیں، مولا پردیسی کے ساتھ تیرے وعدے اور ہوتے ہیں۔ اٹھاؤ پردیسی ہاتھ، کتنے ہاتھ پردیسیوں کے ہیں؟ او ہو واہ مولا، اب دیکھ، اب تو کرم کر دے۔ پردیسیوں کے ساتھ، مولا تو جانتا ہے پردیسیوں کے ساتھ تیرے وعدے اور ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے اہم ترین چیز نماز ہے، تو نے پردیسیوں پہ وہی عادی کر دی۔ تو کہتے ہیں پردیسی اگر تو تہجد نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو سنت نفل نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں، تو 4 ہیں 2 پڑھ لے، میں راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، اور تو اگر 2 کی جگہ 4 پڑھ لے میں خود ناراض ہو جاؤں گا۔ میں رعایتیں دیتا ہوں تو سختیاں مانگتا ہے۔ کئی سفر میں جا رہے ہیں، یہ نفل پڑھ کے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، گڑ گڑانا شروع کر دیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، جیسے مانگیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں گڑ گڑا کے، اللہم انی اسألک، اور پھر پڑھتے وقت مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور میں نے یاد ہے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں
جن دعاؤں سے پہلے اللہم آتا ہے اور ربنا آتا ہے ان کی قبولیت آخری درجے کے کمالات کو چھوتی ہے. ساری دعائیں بابرکت، لیکن جن سے پہلے اللہم آتا ہے اور جن سے پہلے ربنا آتا ہے ان کی دعاؤں کے کمالات، ان کی برکات، ان کے ثمرات، ان کی تاثیر، ان کی عرش کے ساتھ نسبتیں اور ہوتی ہیں. اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، تیری طرف میری توجہ. نبی الرحمہ، انی اسألک وتوجہ الیک بنبی، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد، بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی. اس دعا کو پڑھیں اپنے مسائل کے لیے، اس دعا کو پڑھیں اپنی زندگی کے لیے. اور ایک میں عجیب بات بتاؤں، یہ دعا مسجد نبوی تک نہیں ہے. اگر مسجد نبوی تک کے سارے عمل ہوتے تو پھر ساری دنیا جا کے مسجد نبوی میں عمل کرتی. میرے آقا کا فیض بر و بحر میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، ہر پل ہر سانس میں ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ میں ہے. میں ایک آبدوز کے اندر تھا، آبدوز، تو میں نے آبدوز سے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا نماز، اس نے کہا ہم اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. میں کہا واہ مولا، تو نے کیسا عجب نظام بنایا، کیسا عجب نظام بنا. اس دعا کے ذریعے سے ہیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ مانگیں، اس دعا کے ذریعے سے اللہ کا حبیب مانگیں، اس کے دعا کے ذریعے سے اللہ سے رزق وسیع مانگیں، برکت عافیت مانگیں، نسلوں کے لیے راحتیں رحمتیں اور خیریں مانگیں اس کے دعا کے ذریعے سے. یہ میں آپ کو خصوصی دعا دی تھی، پہلے عرض کی تھی، آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب دہرائیں میرے ساتھ یہ دعا، اللہم انی اسألک. اب پتہ کیوں دہرا رہا ہوں، پتہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ کیا پتہ کون یہاں مقبول اور محبوب بیٹھا، کیا پتہ کون یہاں اس کریم کا قریبی بیٹھا ہے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں کشتی جا رہی تھی، کشتی تو کشتی میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ کے ولی تھے. تو کشتی میں جو بھی کھاتا تھا چھلکا ان پہ پھینکتا تھا. لوگ انہیں چھیڑتے تھے، لوگ انہیں مذاق بنایا ہوا تھا، بے حیثیت، بظاہر کچھ بھی حیثیت نہیں، لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا. کشتی کا جو کنڈکٹر تھا اس نے کہا بابا کرایہ دو، انہیں 1 درہم دیا. اس نے کہا میں بھی مذاق کر لوں. اس نے کہا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. کہا اور لاؤ، ہمارے پاس تو تھا ہی یہی، اور کہاں سے لائے. اس نے کہا لوگوں سے دھوکا کرتا ہے، شکل بزرگوں جیسی ہے اور کھوٹے سے کہہ دیتا ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا، لا. اور انہیں کہاں سے لاؤں؟ انہیں کہا اٹھا کے، اب سارے تھے تو مذاق کے موڈ میں، اٹھا کے اس کو سمندر میں پھینک دو. جب پھینکنے کا دیکھا نا ایسے عرش پہ صرف دیکھا، بس ختم. مچھلی کے چاروں طرف، کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ کے اندر سکے درہم دینار لے کے آئیں. دیکھ کے کہنے لگے نہ یہ میرا درہم ہے. اور اس کنڈکٹر کشتی والے سے کہا یہ درہم ہے. بظاہر بے حیثیت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بے حیثیت، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، پر جو اللہ سے قسم اٹھا لیں اللہ پوری کر دے. ہاتھ اٹھائیں، منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے کروا لیں. اس مجمع میں پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کس کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے، کس کی وجہ سے. ایک بس جا رہی تھی تو ایک بس میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو سارے چھیڑ رہے تھے، ہر بندہ اس سے مذاق کر رہا. کرتے کرتے نا بس بارش، ایک دم بادل آئے اور بجلی کڑکے اور بار بار بس کے اوپر آئے، پھر بس کے اوپر آئے، آخر کھڑا کر دیا. اس نے کہا بس کے اندر کوئی ایسا بندہ یہ ہے جس کی موت بجلی سے آئے گی. انہوں نے بس کھڑی کر کے کہا ہر بندہ جا کے اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے. اور ہر بندہ جاتا ڈرتا ہاتھ لگا کے آتا، پھر آ جاتا. آخری اس کا موقع آیا، اس نے جا کے ہاتھ لگایا اور پیچھے بجلی نے آ کے سب کو مکا دیا.
ختم کر دیا کہ جب وہ تھا تو بجلیاں آئی تھیں، بربادیوں کی بجلیاں آئی تھیں، جلانے کی بجلیاں آئی تھیں، اور اس کی وجہ سے بجلی تلی ہوئی تھی. ہاں اس کی وجہ سے بجلی تلی ہوئی تھی. جب وہ گیا تو بجلی نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا. میں آپ کو اکٹھا کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ میرے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ اس جمعرات کچھ عمل دوں گا. ایک اور بھی عمل کریں گے ہم، ایک اور بھی کریں گے. ہاں اس لیے اکٹھا کروا رہا ہوں، کیا پتا کون کس جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے. اب آپ ایسا کریں، پہلے اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنے سول، اپنے درد، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو تصور میں لائیں پورا. اور تصور میں لا کے تسبیح خانے کے نظام کو، دائیں بائیں سے وسعت کو، قیامت تک کی وسعتوں سے بچنے کو، قیامت تک کے فتنوں سے بچنے کو، سارے نظام کو تصور میں لائیں. تصور میں لانے کے بعد میرے ساتھ پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور یقین جانیے مجھے یقین ہے جب آپ اٹھیں گے آپ کے غم ٹل جائیں گے. جب آپ اٹھیں گے آپ کو بہاریں مل جائیں گے انشاءاللہ. میری وجہ سے نہیں، کملی والے کے اس مسنون دعا کی وجہ سے. ہاں انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مجمع، ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے. آج اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے. کیا خیال ہے جی 3 دفعہ سے مراد صرف 3 دفعہ ہوگا؟ یہ مجمع گلیوں میں بیٹھا ہوا اللہ کی نیک بندیوں کا مجمع، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کیا پتا جنات بھی ہوں گے. اور پھر لائیو پوری دنیا کا مجمع، جو پوری دنیا اس وقت ہماری اس بات پہ، اس آواز پہ، پوری دنیا کا مجمع، یہ مجمع بیٹھا ہے. اب غم سوچیں، دکھ سوچیں. آئے ہیں غم کو، دکھ سوچنے کے لیے، غم سوچنے کے لیے، پریشانیوں کو سوچنے کے لیے. یہ دعا ڈال دی ہے سوشل میڈیا پر، یہ دعا ڈال دی ہے اب سوچنے کے لیے. اب میری طرف توجہ کریں. سوچ لیا، اب سر جھکائیں، اپنے مقاصد، اپنے مسائل. لیکن میں سر پھر اٹھواؤں گا. ایک وعدہ کریں، پہلے اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر باقی سب کچھ مانگیں. الہی کچھ تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. اب ڈوبے دل کی گہرائیوں میں، ڈوب کے آج کے ان ساتوں میں، جہاں پردیسی بھی ہیں، جہاں مسافر بھی ہیں، جہاں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں، جہاں ٹھوکرے کھانے والے اللہ دکھیارے بھی ہیں، جہاں مریض بھی ہیں، جہاں قبولیت والے ولی بھی ہیں، جہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اللہ کہتا ہے میرے بندے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے میں فیصلے کر دیتا ہوں. کون ہوگا، کس حیثیت میں ہوگا؟ وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، وہ بوڑھوں میں ہے، وہ جوانوں میں ہے، وہ پردیسیوں میں ہے، وہ دیسیوں میں ہے. کہاں ہے؟ کون ہے؟ اس کی بارگاہ میں کون محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے؟ کون ہے؟ وہ رب جانے. پر دعا کی طاقت یقین سے کرنے والے کو ملتی ہے. اور میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا جذبہ اس کملی والے کی مسنون دعا کی 100% تاثیر میں کہتا ہے انشاءاللہ آج یہ مجمع اور جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے محروم نہیں اٹھے گا، بے فیض نہیں اٹھے گا، جھولیاں خالی لے کر نہیں اٹھے گا. مرادیں پا کر، راحتیں پا کر، رحمتیں پا کر، عزتیں پا کر، خوشیاں پا کر، رحمتیں پا کر، اولاد کی، نصیب کی، بخت کی مقدر پا کے انشاءاللہ اٹھے گا. پڑھے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی
أن تقضى حاجتي اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا محمد يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي أن تقضى حاجتي أن تقضى حاجتي اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا محمد يا محمد الله يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتي أن تقضى حاجتي أن تقضى حاجتي آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین. کتنا طاقتور عمل ہے. بیٹھے بیٹھے کر لیا, بیٹھے بیٹھے کر لیا, اور اتنے بڑے مجمع نے کیا, اتنے بڑے مجمع نے کیا. میں تو بہت پر امید بھی ہوں اس کی رحمت سے, اس دعا کی طاقت سے, اس دعا کی تاثیر سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. آپ جھولیاں بھر کے اٹھے ہیں, آپ بہاریں لے کر اٹھے ہیں, آپ برکتیں لے کر اٹھے ہیں. اس دعا کی تاثیر, اس دعا کے وعدے صدیوں سے, 1400 سال سے لوگ اس دعا کے ذریعے بہاریں پا رہے ہیں, برکتیں پا رہے ہیں, رحمتیں پا رہے ہیں, عزتیں پا رہے ہیں, رزق پا رہے ہیں, صحت پا رہے ہیں, رشتوں کی تنگی دور کرا رہے ہیں, اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں, اور غیب سے بخت کھلوا رہے ہیں, نصیب کھلوا رہے ہیں, اور جھولیاں بھر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی بھی بھری گئی. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ انشاءاللہ یقین ہے. اور اپنے انفرادی معمولات میں, اپنے انفرادی معمولات میں, اپنے انفرادی لمحوں میں اس دعا کو پڑھا کریں, اس دعا سے دوستی کریں, اس دعا کو یاد کر لیں. کوئی مشکل نہیں یاد کرنا, چھوٹی سی دعا ہے, کاغذ پہ لکھ کے. میں نے اپنی اکثر دعائیں کالج جاتے ہوئے یاد کی ہیں, سکول جاتے ہوئے یاد کی ہیں, اپنی کاپیوں پہ لکھ لیتا تھا, کاغذ پہ لکھ لیتا تھا. میں نے کالج جاتے ہوئے, سکول جاتے ہوئے بہت دعائیں یاد کی ہیں, بہت دعائیں. یا جو پیریڈ کے بعد وقت بچتا تھا, یا جو بریک ہوتی تھی, میں بیٹھ کے دعائیں یاد کرتا تھا, یا وظائف کرتا تھا, یا پھر کتابیں پڑھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا. ایک تو یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک اور تحفہ دیتا ہوں, اور اس تحفے کے بارے میں یہاں تک تسبیح خانے کی پوری دنیا میں مشہور ہے. اس تحفے کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ایسے ہے جیسے کریڈٹ کارڈ, یوں کارڈ جالو اور پیسے چھن چھن آتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ تحفہ ایسے ہے, یہ تحفہ ایسے ہے جیسے چابی دنیا کا بہت بڑا تالا, اور اتنا بڑا تالا, اتنا بڑا تالا, اتنا بڑا تالا کہ نہیں کھل سکتا. چھوٹی سی چابی یوں گھماؤ اور تالا کھل جاتا ہے. جس کی زندگی میں تالے, جس کے رزق پہ تالے, جس کی صحت پہ تالے, جس کے رزق اور رشتوں پہ تالے, جس کے بخت اور نصیب پہ تالے. اور میرے کملی والے کی نسبت سے یہ آج کا وظیفہ ہے, میرے آقا کی نسبت سے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, سورۃ والضحیٰ کا آج بیٹھ کے وہ عمل کریں گے جس کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم ہے. کیا خیال ہیں تجربے اس کے جس نے کیا؟ اور حیرت انگیز 3 منٹ 5 منٹ اس وظیفے کو سارے لگتے ہیں, پر کمال وظیفہ ہے, بے مثال وظیفہ ہے.
जो मांगा सो मिला, जो चाहा सो मिला, तलाकों तक पहुंची नौबत, ऐसे के रिश्ते नहीं हो रहे और सर सफेद हो गया। या असबाब नहीं है, या असबाब हैं तो वसाइल नहीं है, या वसाइल हैं तो रास्ते नहीं है, रास्ते हैं तो मंजिलें नहीं है, मंजिल है तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो चाहत नहीं है, चाहत है तो कुछ भी नहीं है। उन सब के जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं। ये सूरत वज़्ज़ुहा का अमल। क्यों? सूरत वज़्ज़ुहा का एक दिल है, वो है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरे हबीब आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, हम आपको राजी करेंगे। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, जो मांगे, जितना मांगे, जैसे मांगे। क्यों? क़यामत के दिन हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेगा मौला मुझे बचा दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम मौला मुझे बचा दे। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बचा दे। नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बता दे। इदरीस अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बता दे। हर नबी शीस अलैहिस्सलाम नफ्सी मुझे बचा दे। अंबिया के हजारों लाखों बनी इसराइल के अंबिया हर नफ्सी नफ्सी कहेगा। सारी दुनिया इकट्ठी होके मेरे आका कमली वाले के पास और मेरे हुजूर सजदे में पड़े होंगे, सजदे में पड़े होंगे, रो रहे होंगे। आखिर मेरे अल्लाह पाक फरमाएंगे ऐ मेरे हबीब अपना सजदे का सर उठाएं, और सजदे से सर उठाएंगे तो मेरे अल्लाह पाक फरमाएंगे वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, हम आपको आज राजी कर देंगे। हम आपको आज राजी कर देंगे, राजी कर देंगे, राजी। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वलसौफ युतीका। रात की बात है कि मेरे पास कटिंग करने वाला मेहरबानी मेरे पास आता है। उसने मेरे बाल वगैरह किए ना, वो मोटे फ्रूट, ग्रे फ्रूट पड़े थे, हवेली से आए थे ऊपर छत पे। उसके पास एक शॉपर था। मैंने कहा उस्ताद जी ये ग्रे फ्रूट ले लो आप। नहीं, मैंने एक लिया। मैंने और ले लो। मैंने कहा मोटे को हाथ डालो। उसने और लिया, उसने और लिया, उसने और लिया। मैं कहा और दो। उसका जो शॉपर था उस्ताद का, शरीफ आदमी, नमाजी आदमी है, 21 साल से मैं उसी से बाल कटवा रहा हूं, 21 साल से। अच्छा, उसका शॉपर ही भर गया। अचानक मेरे जहन में वो ग्रे फ्रूट हवेली से आए थे, उसका शॉपर ही भर गया। अब वो मुझे देखे और डालूं तो कहां डालूं, जगह ही भर गई। अच्छा, उसकी झोली नहीं थी, पैंट शर्ट की झोली नहीं होती। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। पैंट शर्ट की झोली नहीं होती। अगर उसकी झोली होती मैं झोली भरवा देता। उसी वक्त मुझे ये रात से घूम रही आयत, ये रात से घूम रही। उस्ताद जी जो है ना आए ना मेरे पास, तो जब जाने लगे तो मैंने कहा और डालें, और डालें, और डालें। गुंजाइशी खत्म हो गई और उधर झोली नहीं थी। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ मेरे हबीब हम आपको राजी कर देंगे। अच्छा, मैं राजी ना कर सका, मेरे पास दामन ही नहीं था राजी करने का। मेरा अल्लाह कहे और राजी भी हबीब को करे। बोलो फिर क्या मिलेगा और क्या देगा? कुछ गुमान है, कुछ ख्याल है, कोई सोच बंदा कह भी सकता है? इस सूरत में एक अजीब पैगाम है कि अगर चाहते हो कि मेरा अल्लाह मुझे राजी कर दे, फिर इस सूरत को पढ़ो। और इस सूरत के हर मीम में एक राज रखा है। मीम मोहम्मद से है, मीम महमूद से है, मीम मक्का से है, मीम मदनी से है, कमली वाले से। मीम के अंदर कायनात है। हर मीम, इसमें 9 मीम है। कितने मीम? कहा भूल गया मैं कहीं और किसी वजीफे में चला गया। इसमें कितने हैं?
کتنے کاف ہیں؟ 9. اور 9 میں کتنی بار پڑھنا ہے یا کریم؟ 9 بار. پر پڑھنا کیسے ہے پہلے یہ بتا دیں. کس جذبے سے، کس درد سے، کس سوچ سے اور کن کیفیات کے ساتھ؟ ابھی آپ نے جو اللہم انی اسألک پڑھا ہے نا، آپ کا دل چاہ رہا تھا اور پڑھیں، آپ کی طلب تھی اور پڑھیں، آپ کا جذبہ تھا اور پڑھیں. کیا پتا میرے دائیں بیٹھا ہوا ولی ہو، میرے بائیں بیٹھا ہوا قطب ہو، میرے پیچھے بیٹھا ہوا غوث ہو، آگے بیٹھا ہوا کلندر ہو، کوئی ادھر بیٹھا ہوا نقیب ہو، کوئی ادھر بیٹھا ہوا نجیب ہو، کوئی صالحین ہو، کوئی تائبین ہو، کوئی عابدین ہو، کیا پتا ان میں سے کون ہو. اور وہ کہے اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مولا مجمع سارا بیٹھا اکیلا دے گا. اللہ کہا میری سخاوت گوارا نہیں کرتی، مانگے سارے اکیلا دوں تجھ کو. جا تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا، تیری وجہ سے سب کو دیا. وہ شہنشاہ کریم ہے. ہائے ہائے. ایک تھا کفن چور. کفن چور تسلی سے بیٹھے ہیں، گھوڑی چھاؤں دے بدھائے ہوئے. پہلے زمانے میں گھوڑی چھاؤں پہ باندھتے تھے، اگر دھوپ میں باندھتے تھے نشانی ہوتی تھی بندے نے جلدی جانا ہے، اور گھوڑی اگر چھاؤں پہ باندھتے تو نشانی ہوتی تھی بندہ تو گھوڑی چھاؤں پہ باندھیے. ایک کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا اور جنازے میں شامل ہوتا تھا تاکہ پھر جاؤں کہ یہ میت کہاں جاتی ہے. اور یہ کفن چوری اس دور میں تھی جب کپڑے کا کال تھا. اور یہ جو انڈین پجامہ ہے نا، پجامہ، یہ پجامہ جو ہے چوڑی دار پجامہ، یہ کفن چوری کے دور میں کپڑا کم سے کم لگے، کپڑا کم سے کم لگے. اور میرا مشورہ ہے نہ پہننا. سطر نہیں ڈھکتا، سطر نہیں ڈھکتا شلوار میں، اور جتنی بلدال شلوار ہوتی ہے سطر ڈھکتا ہے. تو کپڑے کا کال تھا، کال کہتے ہیں کہت کو. تو کفن چور تھا، جنازے میں شامل ہوا. جنازے میں شامل ہونے کے بعد قبر کو دیکھا، رات کو جا کے نا قبر کو کھولا، ایک مئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئے، ڈر گیا. کہنے لگے قبرستان والوں کے سامنے مجھے ننگا کرتا ہے جنتی ہو کر. جنتی ہو کر لفظ پہ غور کیجئے گا. قبرستان والوں کے سامنے مجھے ننگا کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں جنتی؟ انہوں نے کہا آج تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا. حدیث میں نہیں آتا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑھنے سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازے میں کوئی ایسا شخص ہوتے ہے کہ میت کی بخشش ہو جاتی ہے. آج جس نے میرا جنازہ پڑھا ہے بخشے گئے سارے. جنتی ہو کے مجھے قبرستان والوں کے سامنے ننگا کرتا ہے. لکھا ہے کتابوں میں وہ دنیا کا سب سے بڑا ولی بنا اور اس کے ذریعے سے ولایت کے تاجدار بنے. کیا پتہ اس مجمع میں کون بیٹھا جس کے ذریعے سے ملے نظام عالم کو. اور ایک بات بتا دوں، یاد رکھیے گا، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو حضرت کہتے ہیں، حضرت سے مصافحہ کرتے ہیں. یاد رکھنا مجمع میں کیسے بڑے بڑے حضرت بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ سے قسم اٹھا دیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ قسم پوری کر دیں، وہ اللہ سے عہد کر دیں، اللہ عہد پورا کر دے، وہ ہاتھ اٹھا دیں، منہ پہ پھیرنے سے پہلے فیصلے ہو جائے. اس لیے کہا کسی کو بے حیثیت نہ سمجھنا. او کتنی زندگی میں لچڑا ہوا ہو. میں نے آنکھوں سے خواب دیکھا، میں نے اٹھ کے اپنے بچوں کو بتایا، بیوی کو سنایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور عجیب خواب دیکھا ہے. میں اڑ رہا ہوں، روشن دان میں گیا ہوں آگے، اور وہ بندہ کھڑا ہے اور ایسے مجھے مسکرایا ہے اور آواز آئی ہے جنتی ہے. بخش دیا. کون سی ادا تھی مجھے خبر نہیں. وہ اس کی رحمت رحمت رحمت. اللہم انی اسألک. آپ کی پیاس ہے، آپ کا جی چاہتا ہے پھر پڑھیں. کیوں ساتھ بیٹھے کسی کی وجہ سے میری آس پوری ہو جائے، میری امید پوری ہو جائے، میرا درد ختم ہو جائے، میرے غم کھل جائیں، میرے جادو جنات ٹوٹ جائیں، میری نظر بد ٹوٹ جائے. کیوں؟ جادو بڑا یا اللہ بڑا؟ جنات بڑے یا اللہ بڑا؟ نظر بد بڑی یا اللہ بڑا؟ کینہ بڑا یا اللہ بڑا؟
حسد بڑا یا اللہ بڑا، انتقام بڑا یا اللہ بڑا، جادوگر بڑا یا اللہ بڑا؟ اللہ 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 اللہ۔ جل جلالہ جل جلالہ۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی، ان تقضی حاجتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو تو اسی پہ مزہ آ گیا، آگے نہ چلے، آگے نہ چلے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مزہ ہی مزہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں لطف ہی لطف ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے ایک ٹوٹکا ایک دفعہ بتایا تھا، ایک کپ دودھ لیں، ایک کپ دودھ لیں اور اس کو 40 دفعہ پھینٹیں، دودھ اور درود، دودھ اور ہاں، ایک کپ دودھ لیں، 40 دفعہ اوپر سے نیچے دھار بنا کے، اور ہر دفعہ درود پاک پڑھیں، 40 درود اور 40 دفعہ اس کو حرکت اوپر سے نیچے۔ پہلے دودھ والے ہوتے تھے، بڑی زبردست ان کی تکنیک ہوتی تھی۔ آپ بھی 2-4 دفعہ مشق کریں گے تو ہو جائے گی، 2-4 دفعہ مشق کریں گے نا تو ہو جائے گی۔ یہ ایک کپ دودھ اپنے نونہال کو، اپنے بچے کو، اپنے جوان کو، اپنے بیٹے کو پلا کے دیکھ تو صحیح۔ دودھ بھی درود بھی، دودھ بھی نور درود بھی نور، دودھ بھی سرور درود بھی سرور، دودھ بھی جنت کی نعمت درود بھی جنت کی نعمت۔ دودھ کی نہریں ہیں جنت میں، اور فرمایا دودھ، خوشبو اور تقیہ، یہ 3 چیزوں کا انکار نہیں۔ دودھ کمال چیز، پھر اس کا ذائقہ، پر پینا گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ سوا من کی گالیاں بھی دیتے تھے احتیاطاً، تو ان کے سامنے کوئی بندہ اگر گھونٹ گھونٹ پیتا تھا آ کے وہ گالی دے کے کہتے تھے سارا گھوم بڑھا دیتی، سارا تو نے پخانہ بنا دیا۔ گھونٹ گھونٹ، چھوٹا چھوٹا گھونٹ، اس کو پی کے دیکھ، صحت بھی دیکھ، تندرستی بھی دیکھ، کمال بھی دیکھ اس دودھ کو، اور اگر چاہتا ہے اس میں میوے ڈال دے۔ ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، آپ دیکھیں میں تو وہ عمل کرانے لگا تھا، جین لائی گلی اور نلٹور چلی، اب مجھے اس طرف ہم تو فطری غذاؤں کو، دودھ جلیبی سے تو ہماری جان جاتی ہے۔ آہا، اگر کوئی دیسی گڑ والی جلیبی ہو اور دیسی خمیر والی، کیمیکل کا خمیر نہ، دیسی گڑ اور دیسی خمیر، پرانے حلوائی اب بھی وہ دیسی خمیر بناتے ہیں، دیسی خمیر ہو اور دیسی گڑ ہو، دیسی گھی ہو۔ میں کتوں گولا ہوں کوئی دیوائے دی ماں دے تا دے، میں نے کہیں نہیں ابا، کہاں سے لے آئے، کس سے لے آئے؟ دیسی گھی، دیسی خمیر اور دیسی گڑ، اس کی بنی ہوئی جلیبی، اور لاجواب دیسی دودھ، یعنی خالص دودھ گرم ہو اور اس میں بھگو کے رکھ، اور صبح اس کا کر ناشتہ، یا رات کو کھا یا جس وقت کھا، پھر صحت اور تندرستی کے راز دیکھ، کمال دیکھ۔ ہمارے نا ایک دھوبی بیٹھتا تھا، آپ دیکھیں جی اس طرف چل پڑا ہوں، اب میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا، گالیاں دے کر کہنا کا تو پتہ ہے میں بے بس ہوں،
گالیاں دیتا تھا نا، کہہ رہے پتا تو ہے آپ کو میں بے بس ہوں، مجھے بلڈ کا مسئلہ ہے، بلڈ کا مسئلہ ہے۔ ایک روٹیاں لگانے والی مائی کہنے لگی ہے وے پترا میرے کو بلڈ تھی گئے، بلڈ تو امیران دا بیماری ہوندی ہے، یعنی وہ مائی خوش ہو رہی تھی کہ مجھے بلڈ ہو گیا، بلڈ سے مراد بلڈ پریشر، یہ تو مالداروں کی بیماری ہے، مائی خوش ہو رہی تھی پترا۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، فطری غذاؤں سے دور ہوئے اور بہت دور ہوئے، جلیبی کے ساتھ ہماری فطرت چلی گئی، غذاؤں کے ساتھ میں صحرا میں گیا، صحرا والے بھاگ کے آئے، تازہ گائے کا دودھ دوہا، ابھی گرم گرم تھا، یعنی وہ گرمائش جو جسم کی گرمائش ہے وہ تھا، پیر سہی بسم اللہ، کٹورا لیا میں نے دودھ کا، میں نے پیا، ساتھ میرے شخص صاحب بیٹھے تھے، میں نے انہیں دودھ کا دیا، انہوں نے پی لیا اور انہیں پی لیا، وہ اور کٹورا لے آئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بندہ لوٹا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، ساری عمر اماں نے خالص دودھ پلایا ہی نہیں، تجھے پہلے دن سے مصنوعی غذائیں اور چائے ملی ہے اور تو خالص دودھ پیے گا۔ ان گاؤں کا گایوں کا جنہوں نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، جن کو کھاد اور مصنوعی فضا ہوا بھی نہیں پہنچی، فطری غذاؤں سے نسلوں کو محروم رکھا ہوا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر پشت طاقتور نہ ہو، میری بات کو غور سے سمجھے گا، پشت طاقتور نہ ہو تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، نسلوں میں اپاہج، لولے، لنگڑے، کمزور اولاد پیدا ہوتی ہے، بے عقل، اپاہج اور غبی اور کند ذہن اولاد پیدا ہوتی ہے۔ غزالی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو فطری غذاؤں نہیں طاقتور غذاؤں سے اپنی زندگی کو پالو، حلال کے ساتھ تیری نسلوں میں جرار پیدا ہوں گے، جرار، تیری نسلوں میں جرار پیدا ہوں گے۔ اور اگر تو نے اپنی نسلوں کو، خود کو مصنوعی غذائیں دی تو تیری نسلوں میں کون پیدا ہوگا، کیا پیدا ہوگا؟ اب بھی ممکن ہے، دیسی خمیر ہو، دیسی گھی ہو، ممکن، دیسی گڑ ممکن، حلوائی بنانے والا ممکن ہے، نگرانی ہو پوری، نالائن تحت العین، ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہو، نگرانی پوری ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے یہ بنا کے لے کے دے دیا، نہ، پوری نگرانی سے اگر یہ جلیبی تیرے پاس ہے تو اس کو دودھ میں ڈال، اور موسم جلیبی کا شروع ہے، نیم گرم کھا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو غذا بتا دوں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا آپ کھائیں، میرا سر نہ کھا، باقی ہر چیز کھا۔ اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ یہ ذہن نشین رہے، یا اللہ یہ اس سے طاقت دے گا، اس سے تو قوت دے گا، میں تیری بندوں کی خدمت کروں گا اور تیری عبادت کروں گا، بس دو کام صرف، تیری مخلوق کی کیا کروں گا؟ خدمت۔ اور مخلوق سے مراد ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر زبان، یہ اللہ کے بندے ہیں سارے، اور انسانیت ہمارا موضوع ہے۔ اے اللہ میں ان کی خدمت کروں گا، اے اللہ اور اس طاقت سے، اور دوسرا اس طاقت سے عبادت کروں گا، مخلوق کو کی خدمت کر کے تجھے راضی کروں